سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ مزار قائد کے احاطے میں نعرے بازی، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو مہنگی پڑ گئی۔ پولیس نے کراچی کے مقامی ہوٹل سے گرفتار کر لیا۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ پولیس نے ہوٹل میں ان کے کمرے کا دروازہ توڑا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا۔ مزار قائد میں نعرے لگانے پر بریگیڈ تھانے میں مقدمہ درج۔ مزار قائد تقدس پامالی کے مقدمے میں مریم صفدر اور نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت 200 نامعلوم افراد نامزد ہیں۔ مقدمے میں جان سے مارے جانے کی دھمکی، مزار قائد ایکٹ کی خلاف ورزی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے دفعات شامل۔ مزار قائد پر نعرے لگانے پر حکومتی وزراء کی شدید مذمت۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ مزار قائد کو سیاست کے لیے استعمال کرنا قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کو اپنے اس اقدام پر معافی مانگنی چاہیے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سندھ حکومت کی ہدایات پر نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا بیان۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ مزار قائد پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے جو کچھ کیا وہ نامناسب تھا، لیکن جس انداز میں کراچی پولیس نے گرفتاری کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ پولیس کا یہ اقدام پی ڈی ایم کی جماعتوں میں خلیج پیدا کرنے کی سازش کا حصہ ہے جسے ہم ناکام بنائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ پر پابندی کے لیے عمران خان الیکشن کمیشن گئے تو وہ بھی وزیر اعظم کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں گی۔ کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ ڈرپوک آدمی فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہو، کیا فوج عمران خان کی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت کی بنیاد ہی نہیں، یہ کھوکھلا ڈھانچہ ہے، سلیکٹرز کو ہمارے پیج پر آنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی سے قائم حکومت کو تسلیم کر لیں۔ ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا، لالچ دیا گیا، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں، یہ جنگ ہم جیت کر رہیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ مریم نواز نے کھوکھلی تقریر کی ہے، کہا کہ یہ ان کی بھی فوج ہے، لگ رہا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ بلاول بچہ ہے، ان کو کیا پتا کہ انڈے درجن میں اور ٹماٹر کلو میں ملتے ہیں۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر بولے کہ حقیقت محض صرف اتنی ہے، دونوں بچے NRO لینے نکلے ہیں جو نہیں ملنا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری۔ خواتین مظاہرین کا آج پارلیمنٹ تک مارچ کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر اسلام آباد میں میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی۔ افغان رہنما گلبدین حکمت یار آج وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق وفد کا پاکستانی قیادت کے ساتھ افغان امن عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک افغان تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ مصباح الحق کے معاملے پر کوئی تضاد نہیں، نہ یو ٹرن لیا، مصباح الحق کا ورک لوڈ کم کیا ہے، پی ایس ایل فرنچائز کا ہر حد تک خیال رکھیں گے، ایسے اقدامات کریں گے کہ پی ایس ایل نمبر 1 لیگ بن جائے گی۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے چیئرمین اور قائم مقام ایم ڈی پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان نے استقبال کیا۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم آج رات اسلام آباد پہنچے گی۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔